बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में PIC हमले पर ही बात की जाएगी। जिस अंदाज में भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। हम देख रहे हैं कि चंद एक वकला ही ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया है। ज़्यादातर जो वकला और बड़े सीनियर वकला हैं, अफसोस होता है उनके बयानात देख के, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कंडेमनेशन के साथ साथ वकला को इस चीज़ में मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे। अपनी कम्युनिटी की वजह से है, क्या मामला है? क्योंकि जो मनाजिर हमने देखे हैं वहाँ पर पढ़े लिखे वकला की तरफ से इस जहालत का मुजाहरा किया जाना, कहीं से भी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन सकती है, लेकिन फिर भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। वाक़या जहाँ से भी शुरू हुआ उस पर तहकीकाती टीम जो है वो भी तश्कील दे दी गई, लेकिन हस्पताल में इस अंदाज में हमला करना, सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ करना, फायरिंग करना, और सिर्फ यही नहीं कि 6 अमवात जो है वो भी हो जाती हैं। वेंटिलेटर्स पर लोगों के ऑक्सीजन मास्क जो हैं वो उतारे जाते हैं। अस्पताल भी वो जो कि दिल के मरीजों का अस्पताल है, जो ऑलरेडी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा सलूक रवा रखा जाता है। एक और चीज़ जो हम उस दिन से, जिस दिन से ये हमला हुआ है तब से डिस्कस कर रहे हैं, हर मीडिया पर, हर टॉक शो के अंदर बात हो रही है हसन न्याजी की, जो कि वज़ीर आज़म के भांजे हैं। आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने, जो ख़ुद इस हमले से वकला के महफूज नहीं रहे थे और उनको भी ठीक ठाक ज़दोकोब का निशाना बनाया गया था, उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए हसानुल्लाह न्याजी को तलाश किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और बाकी जो मुल्जिम हैं, जो सलूक उनके साथ होगा वही हसानुल्लाह न्याजी के साथ भी किया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के भांजे वो बाद में हैं, सबसे पहले वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाक़िद हफीज़ुल्लाह न्याजी के साहबजादे हैं, तो ये भी मत भूला जाए। लेकिन जिनकी अमवात हुई हैं, जो लोग इस दुनिया से गए हैं, जो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, उनके जो वरसा हैं, जो उन्होंने आंखों देखा हाल मीडिया के ऊपर आके बयान किया, जो लोग ऑलरेडी हस्पताल में मौजूद थे, जो सलूक उनके साथ हुआ, उनके वहाँ पर मौजूद पेशेंट्स के साथ हुआ, किसी को ऑक्सीजन मास्क इन वकला की तरफ से उतारा गया। एक बुज़ुर्ग खातून बता रही हैं कि कैसे वो बचने के लिए बाथरूम में जाके लॉक कर रही थी और उनको वहाँ पे धक्का दिया गया और उनको टांगे मारी गईं और वो जाकर गिरी हैं। तो ये तो मनाजिर थे। क्या वाकई ये एक पढ़े लिखे तबके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या मैसेज था जो पूरी दुनिया को हमारी वकला कम्युनिटी ने उस दिन दिया है? इसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे बात करेंगे, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने भी आज यही कहा कि अफसोसनाक है और जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा? आज इसी पर बात होगी। और आज जो अनफॉर्चुनेट अमवात हुई हैं, जो 6 लोगों की जानें गई हैं, उनमें से 2 के जो वरसा हैं, 2 अफराद जिनकी डेथ हुई, उनकी जो बेवाएँ हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी और वो बताएंगी कि वहाँ उस दिन क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाती चलूँ मोहम्मद उमैर बलोच साहब का, जिनको आपने मूँछों को ताव देते हुए मीडिया को और डॉक्टर्स को धमकियां देते हुए देखा होगा। तो वो धमकियां क्यों थीं इस वाक़े के बाद भी? उमैर बलोच साहब, आपकी फुटेज भी हम देख रहे हैं, आप मौजूद भी हैं। सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर हैं, लेकिन इनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस इनको दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी आपको मिला है। शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। राना मशहूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। राना साहब, आपका भी शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के MNA हैं। अब्बासी साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं आगाज़ अगर कर सकूं, हमारे साथ मंजूरा बीबी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मोहम्मद बूटा साहब की अहलिया हैं, उनकी बेवा हैं। मोहम्मद बूटा साहब की इस इंसिडेंट में डेथ हुई है, जो कि हस्पताल में दाखिल थे उस दिन। मंजूरा बीबी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। और जी, और हम ताज़ियत करना चाहेंगे आपके हस्बैंड की डेथ पे, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ऑलरेडी वो दिल के मरीज़ थे, वहाँ दाखिल थे। आप कुछ बता सकती हैं कि उस दिन क्या हुआ था? क्या आप मौजूद थी उस दिन हस्पताल में उनके साथ? हाँ जी, मैं मौजूद सी होती।
ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਐਸਾ ਹਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਂਸੂ ਗੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਤਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਉਦਣ, ਮੇਰੇ ਨੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਕੈਂਕਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਤਹਾ। ਕੱਪੜੇ ਭੇਂ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਉਦਣ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਗਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो आपके शौहर कितने अरसे से PIC में दाखिल थे हस्पताल में? ਉਦਣ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਨਰਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। मेरी बड़ी बच्ची अस्पताल और उनका इलाज पहले भी वही PIC में ही हो रहा था? दिल के मरीज थे? हाँ जी, पहले जो इलाज जारी सी उदों सही होने लग पई सी ओहदी सेहत। जदों इन्हां ने हगामा किया बैठा वेखदा पिया सी, मैं कहा चल मैं इन्ने च खुश हो गई, मैं कहा चलो इत्थे इलाज जारी हैगा, इत्थे सही होने लग पई। पता थोड़ो सी भी साडे नाल इदां होनी है, साडी किस्मत इत्थे ही हार जानी है। मेरे सिर का ताज चल गया, मेरे नीने के बच्चे यतीम हो गए। इन्हां दा की गया है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 9 बच्चे। 9 बच्चे हैं। और आपके हस्बैंड बूटा साहब क्या करते क्या थे? उन्हां दी लत्त बांह टुट्टी हुई सी। पहले पेटियां दा कारोबार करदे सी, हुण कटाई करदे हुंदे सी बाहर जाके। कटाई करते थे। ये आप हमारे साथ ही रहेगा। मैं पहले ज़रा राना मशहूद साहब, ये आप इनकी बात सुन रहे हैं, दिल के मरीज़ थे, इलाज उनका हो रहा था, इलाज के साथ साथ उनकी तबीयत कुछ बहाल होना शुरू हो गई थी, बेहतर होना शुरू हो गई थी। अब ये कौन जिम्मेदार है कि 9 बच्चों को यतीम वहाँ पे कर दिया गया? उनकी अहलिया इस वक्त हमसे लाइव बात कर रही हैं। एक मज़दूर आदमी, एक गरीब आदमी, ये किसके हाथ पे लहू तलाश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि हॉस्पिटल्स पे हमला ये जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, और जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पर बनाई गई, जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पर हुई, ये मतलब जंग के दिनों में भी नहीं ये सोचा जा सकता कि दुश्मन मुल्क के ऊपर भी अगर आप अटैक होता है या कुछ होता है तो उसमें हॉस्पिटल्स को कभी भी टारगेट नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल जो यहाँ तक पहुँची, देखें बात इतनी सादी नहीं है कि वकील वहाँ पर गए और हमला हो गया। 1.5 माह से इनकी आपस में जो क्लैश चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के अंदर हुकूमत ने कमेटियाँ जो बनाई, ये इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना चाहिए था। और 7 किलोमीटर का जब सफ़र तय करके जब वकला निकले थे, 7 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर था, वहाँ तक आते हुए ना रास्ते में उनको रोका गया, ना वकला के रिप्रेजेंटेटिव्स को इंगेज किया गया। मतलब एक इस तरह करके था कि जैसे यहाँ पर हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। आप यकीन करें कि पहली तो बात है कि जो ये एक्ट हुआ इसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि इस तरह की सिचुएशन को राइज ही ना होने दे, और फिर उसके बाद जो कुछ हो गया, आपने पहले तो कुछ नहीं किया, और बाद में जिस तरह आप अब जो आ रही हैं रिपोर्टें कि वकला के नाखून खींचे गए, जिस तरह उनके मुंह पर कपड़ा डालकर ला रहे हैं, तो आप रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, आप और बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो खुदारा डॉक्टर्स का जो पेशा है ये भी बहुत मोअज़्ज़ज़ है,
لائرز جو ہیں ان کو بھی کریم آف دی سوسائٹی کہا جاتا ہے. چند لوگوں کی وجہ سے آج پوری لائر کمیونٹی پر نام آ رہا ہے. ان کو بیٹھ کر ان کے ریپرزنٹیٹیو کو بیٹھ کے, اور آج ہائی کورٹ نے جس طرح کا فیصلہ دیا ہے, میرا خیال ہے کہ چیزیں اب بہتری کی طرف جائیں گی. وہ بات ٹھیک ہے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی جس انداز میں کہا کہ وکلا جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے گلے مل کے گلے شکوے دور کر لیں, ان کے گلے شکوے تو دور ہو جائیں گے, لیکن منظورہ بی بی جیسے اور جو جن کے رشتہ دار, جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ ان کا جواب کون دے گا؟ میں ذرا عمیر بلوچ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, اس پہ تو ذرا بعد میں آتے ہیں کیونکہ حکومت سے, پنجاب حکومت سے بھی ہمارے بہت گلے شکوے ہیں, جس طرح رانا مشہور صاحب نے بھی کہا کہ کیوں نہیں معاملے کو پہلے روکا گیا. لیکن جنگ کے حالت میں بھی جو چیز آف لیمٹس ہے, جو بلڈنگ آف لیمٹس ہے, ہسپتال جیسی عمارتیں, وہاں پہ کیوں حملہ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں یہ بڑے افسوسناک بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیا گیا میرے خیال کے مطابق. میں بہت افسردہ ہوں. میں اس معاملے میں جنہوں نے یہ کام کیا میں شرمندہ بھی ہوں. آپ شرمندہ ہیں؟ شرمندہ. جہاں ہسپتال میں جہاں باہر ہارن نہیں بجایا جاتا مہذب معاشروں کے اندر, وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے. لیکن سچویشن کو بھی مد نظر رکھیے گا. 23 کا واقعہ ہے. چلیں آپ نے پہلے یہ کہہ دیا شرمندہ ہیں آپ, تو پہلے تو مجھے اس پہ ٹائم لگ رہا ہے کہ آپ واقعی شرمندہ ہیں, کیونکہ آپ کو تو جو ہم نے دیکھا تھا آپ تو دھمکیاں دے رہے تھے. نہیں, دیکھو جس نے کام کیا, جس نے غلط کام کیا, مقصد یہ نہیں ہے, دیکھ لیں کہ جس نے شروعات کس نے کی ہے, ڈاکٹرز نے. اس ماں جو بیمار تھی لخت جگر کے ساتھ آئی تھی اور اس کے سامنے مارا پیٹا گیا, اور 50 بندے جانوروں کی طرح مار رہے ہیں, یہ دیکھیں گے. دوسری طرف سے 7 کلومیٹر رہتا تھا ہسپیٹل, اور حکومت وقت کی رسپانسبلٹی تھی کہ ان کو روک دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے جو امپارٹنٹ ہے کہ یہاں پہ لوگ آئے وکیل, اور گیٹ کے اندر وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب سی سی ٹی وی کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ ہسپتال والوں کے پاس ہے. کاز آف ڈیتھ کس نے بنا رہی ہے؟ MLR کس نے بنانا ہے؟ یہی ہے, ڈاکٹرز لوگ ہیں. میں یہ نہیں جسٹیفائی کر رہا کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, چند ہمارے اپرنٹس انیشیٹ کرنا, ہسپتال کی طرف جانا, یہ غلطی تھی نا آپ لوگوں کی. ان کی شروعات دیکھو, پرامن احتجاج. جب آپ کا ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کے ایک ساتھی کی والدہ کے جو ان کو علاج کے لیے لے کے گئے, وہاں پر کوئی بدتمیزی کی, بدتمیزی نہیں, جانوروں کی طرح مارا, وہ دکھانا چاہیے تھا, وہ نہیں دکھایا گیا. کہہ رہے ہیں ہم تو ڈاکٹر کی جو ویڈیو آئی ہے ہم تو وہ بھی دکھا رہے ہیں, آپ تو میڈیا سے شکایت کر رہے تھے, ہم نے تو دکھایا ہے. بٹ کیا اتنی بڑی تعداد میں لائرز کو چلے جانا چاہیے تھا ہسپتال جہاں مریض ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے بدلہ تو نہیں لے رہے, آپ تو ان مریضوں سے بدلہ لے رہے ہیں. جب میڈیا کے اوپر کوئی بھی قدغن لگائی گئی تھی مشرف دور میں, آپ لوگوں نے بھی پارلیمنٹ کے سامنے مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج کیا. احتجاج اگر ہم جنہوں نے دیکھیں, اگر ہسپتال کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا, اس کے بعد کی طرح ویڈیو چلا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے, ایک سیکنڈ میں لوں گا, وہ جو پولیس کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں, وہ جو تشدد ہو رہا ہے وہاں پہ, بالکل بجا فرماتی ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں. فائرنگ ہو رہی ہے جی, اس کا جواب دیتا ہوں. جو ہسپتال کے اندر پتھر کون لے کے آ جاتا ہے؟ ہسپتال کی چھت کے اوپر نرسیں کس لیے کھڑی تھی؟ وہ پری پلاننگ تھی. نیچے جو ڈاکٹر صاحبان تھے ان کے پاس ہاتھ ڈنڈے, ہاکی اور بیٹ کہاں سے آ گئے؟ وہ پری پلاننگ تھی کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں, یہاں پہ کھڑے ہیں. جب انہوں نے دھاوا بولا تو ایسی صورت میں کچھ بھی ہو, اور اندر کون گئے ہیں؟ وہ ہمارے اپرنٹس ہی نہیں تو وہ کون تھے؟ وہ جو ابھی بزرگ خاتون کا ہم نے سنایا ہے کہ ان کو تو وہ باتھ روم میں جا کے انہوں نے ٹانگیں ماری, دھکے دیے دیواروں سے, جس کے اندر وکیل نے ماسک اتارا ہو. وکیل نے لوگ جو ساتھ اٹینڈنٹس موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں نے آ کے ماسک اتارے, وینٹیلیٹر سے اتارا ہے. میں کسی دیکھیں تمام فوٹیج آپ نے دکھائی ہیں, فوٹیج تو دیکھیں, سی سی ٹی وی کیمرے تو سارے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ لگانے اور کس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. فرض کریں وہاں پہ گئے تھے تمام اپرنٹس, نوجوان وکلا, وہ جو لوگ 2-4 اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, لیسنس سسپینڈڈ ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی, اور ایف آئی آر ہونے کے بعد تمام وہ اریسٹ ہوئے. اریسٹ ہونے کے بعد ان کے اوپر ظلم کیا ہوا کہ دہشت گردی کا دفعہ لگا کے. نہیں تو جو انہوں نے کی وہ دہشت گردی نہیں تھی, ان کے ناخن اتارنا, ناخن اتارنا کسی قانون میں یہ کس نے کیا؟ یہ پولیس والوں نے کیا ہے.
पुलिस वालों ने नाखून उतारा गया है। हमारा वकील नागराज साहब आज तक ICU में पड़ा हुआ है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, इतना मारा गया। लेकिन एक बात आप देखें, ये सारी चीजें हम उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है उन वकला को, बाद में जो सलूक आप बता रहे हैं उनके साथ किया, इंतहाई गलत किया। मैं अभी बात कर रही हूँ कि पहले ये अटैक ही क्यों किया, अस्पताल की तरफ क्यों गए, जो अस्पताल के मनाजिर हैं वो दहशतगर्दी है, खुलेआम दहशतगर्दी है, फिर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं तो आप कहते हैं कि उसको खत्म करो। क्या अस्पताल के बाहर अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, मैं समझता हूं कि वहां पे नहीं जाना चाहिए। पुरअमन नहीं है ये, पुरअमन है, 6 लोग मर गए, ये पुरअमन एहतजाज था। आप ये नहीं देख रही कि डंडे और बैट और ये पथराव कौन कर रहा है? अच्छा, जब ये चला देते हैं, ये जरा हुकूमत का काम है ये चीजें बताएं कि भाई वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने शुरुआत की, उन्होंने पथराव किया। अब ये जो तिब और वकालत जैसे 2 मुअज़्ज़िज़ पेशे हैं ना, वो इतनी बुरी तरह बदनाम हो रहे हैं कि अफसोस होता है। और दोनों हमारे जो पढ़े लिखे तबकात हैं उनकी तरफ से ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं। वकला कहते हैं डॉक्टरों का अब हम कोई केस नहीं लेंगे, डॉक्टर्स कहते हैं कि अब किसी वकील का हम इलाज नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है इस माशरे में? ये कहाँ रह रहे हैं? कौन सी सोसाइटी है ये? सादिया साहिबा, पहली बात कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मैं अगर दोनों पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ में देखूं तो एक जो कम्युनिटी है उसका काम है मरहम पट्टी करना, सर्जरीज करना, हमारा इलाज करना, हमें टैबलेट्स देना, ये उनका एक काम है। और दूसरों का ये काम है कि वो हमें बताते हैं कि लड़ाई झगड़े में क्या हक़ है, क्या हक़ नहीं है, कैसे आपने कानून की अमलदारी करनी है, कहाँ आपके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, कौन से आपके सिविल राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ कौन से। दूसरा, हमें ये लोग हैं जिन्होंने ये हमें सिखाना है। अगर ये इंसानी हकूक़ सिखाने वाले, आइन और कानून सिखाने वाले इस तरह जाके जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो ये इस मुआशरे के लिए बहुत ही काबिल शर्म है और इस कम्युनिटी के लिए बहुत ही काबिल शर्म है। हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त, बड़े बड़े वकील हैं, हम उनके बारे में नहीं बात कर रहे कि वो हैं, लेकिन जिन्होंने ये अमल किया, ये तो इंसानियत का भी नहीं जो पैरामीटर है वो दोबारा देखना पड़ेगा कि ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। बाकी अगर किसी ने प्रोवोक किया, किसी ने किसी वकील की वालदा को मारा, वो बहुत बड़ा ज़्यादती है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप जाके डॉक्टरों को मारें, अस्पताल तोड़ें, लोगों को, मरीज़ों को धक्के दें और बुज़ुर्गों को और बच्चों को इस तरह करें कि लोगों की मौत हो जाए, बिल्कुल कोई जवाज़ नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि चूँकि वकला की सियासत है और सियासत बचाने के लिए जो है अगर कोई बड़े वकील भी बात करें तो हमारे नज़र में उनकी कदर कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। राना मशहूद साहब ने कहा कि देखें जी वकीलों को जो है ना वो दहशत गर्दों की तरह पेश किया जा रहा है, तो मेरे भाई वो जो वकील उस काम में इन्वॉल्व है वो दहशत गर्दी का उन पर पर्चा है और उनका एक्ट किसी तरह से भी दहशत गर्दी से कम नहीं है। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि अस्पताल में जहाँ मरीज देते हैं। उन डॉक्टरों को आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप हुकूमत वक्त है, डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है आपने? अब्बासी साहब मेरे सवाल का जवाब दें, जिनके ऊपर 780A लगा हुआ था, क्या डॉक्टरों को आपने गिरफ्तार किया था? क्या उनके आज तक किसी ने लाइसेंस सस्पेंड किए हैं? क्या आज तक FIR होने के बावजूद पूरा महीना वो दंताते फिरते रहे और प्रवोक करते रहे, जो वजह बनी, लेकिन आप लोगों ने गिरफ्तार किया, हुकूमत में बैठे हुए हैं। अगर 7 किलोमीटर चल के आ रहे थे, आप मुझे मौका देना जवाब देने का, को कंट्रोल वो इस पे जाते हैं, लेकिन पहले आपने सवाल किया है ना उसका जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर्स कितने अरेस्ट किए हैं? अब्बासी साहब जवाब दे दें पहले इस चीज का। देखें, ये खुद कानून समझते हैं कि अगर किसी एक एक्ट किसी ने किया है उसका जुर्म अलग है, उसका खुद जाके उस पर रिएक्ट कर देना ये अलग जुर्म है। डॉक्टर मुझे नहीं पता कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितने होने चाहिए, उन्होंने कहाँ कहाँ कानून तोड़ा है, लेकिन आप लोगों ने तो वीडियो फुटेज, जरा बात करने देना, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं कि आप चीज़ें तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अस्पताल में जाके आपने ट्रेस पास किया, उनके गेट तोड़े। तो मैं नहीं समझता कि ये बातें दोनों बराबर हैं। वो अगर किसी डॉक्टर ने भी किया तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बराबर की, लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कानून के मुहाफ़िज़ जाके अपने हाथ से कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। हुकूमती इदारों की अगर कोई कमी है, अगर कहीं कोई कमी कमजोरी है तो वो एक अलग बात है, उसको अलग तरह से डिस्कस किया जा सकता है। जिम्मेदारान है इस चीज पे तो खैर हमारा है। एक जुमला बोलो, IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर साहब, फिर मैं राना साहब की बात। IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर साहब इस्लामाबाद में थे, हमारे MNA के साथ उनकी मीटिंग थी जब ये वाक़या हुआ।
اور میں کہتا ہوں اگر کسی ادارے کی کمی بھی ہے اس کو بھی ضرور سوال اس پہ کیا جائے، لیکن کوئی یہ جواز نہیں ہے اس بات کا کہ آپ جا کے ڈنڈے لے کے وہاں اٹیک کریں۔ دیکھیں میرا اس کے اوپر نا سعدیہ صاحبہ یہی تو رونا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ کرتی نہیں ہے۔ مطلب جس طرح بھی بلوچ صاحب نے کہا، پہلی بات ہے کہ ہاسپٹل پر حملہ کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہیں کہ وکلا کے اوپر جو تشدد کیا گیا، حکومت نے کوئی ایک بھی ڈاکٹر اس وقت گرفتار کیا؟ کوئی جو لائرز نے جو کمپلینٹس لانچ کی اس پر جو کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے ریزولوشن کیا کیا؟ وہ ریزولوشن یہ ہوا کہ ڈاکٹرز نے کچھ ویڈیوز ایسی چڑھائیں سوشل میڈیا پہ جس پر مزید تضحیق اور کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اشتعال پیدا ہوا۔ تو حکومت نام کی چیز تو نظر ہی کہیں پہ نہیں آ رہی۔ جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ دو ڈاکٹرز جن کے اوپر اور 5 پیرامیڈیکلز جن کے اوپر یہ اعتراض تھا، ان کو گرفتار کر لیتے، ان کو عدالت میں پیش کر دیتے، ان کے اوپر قانون کے مطابق مقدمہ بنا دیتے، تو آج بات یہاں تک پہنچتی نہ۔ اور یہ سارے کا سارا ان ایکشن آن پارٹ آف گورنمنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ آج سارا کچھ ہوا ہے اور جو ہمیں دیکھنا پڑا۔ اور دوسری بات صحیح ہے کہ پہلے تو آپ نے ایکشن کوئی نہیں لیا۔ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ ہسپتال کے باہر جی مکمل کر لیں رانا صاحب جی۔ میری صرف ایک بات اور ہے کہ پہلے آپ کچھ کرتے نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ وکلا کو یہ دیکھے بغیر کہ کون ہاسپٹل کے اندر گیا تھا۔ دیکھیں ہمارا ایویڈنس ایکٹ کیا کہتا ہے، قانون شہادت میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ویڈیو فوٹیج تھا اس کے مطابق آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے اور ان کو گرفتار کرتے۔ آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے وکیلوں کو جس طرح پیٹا، جس طرح ان کو پھر ٹارچر کیا گیا، جس طرح ان کے ناخن کھینچے گئے، جس طرح ان کے منہ پر کپڑے ڈال کر، جس طرح شیڈولڈ، جس طرح جو دہشت گرد ہوتے ہیں اس طرح آپ نے ان کو عدالتوں میں لے کر آئے۔ ان کا ٹریٹمنٹ جو تھا وہ بڑا غلط تھا۔ میں نے ایک بریک پہ بھی جانا، لیکن میں نے ایک سوال کر لوں عمیر بلوچ صاحب سے۔ آپ قانون دان ہیں، آپ قانون کو سمجھتے ہیں، میں قانون کو نہیں سمجھتی ہوں۔ میں صرف اور سیدھا قانون کا ایک سوال کروں گی۔ ہسپتال کی ہم بات کریں، ہسپتال کی بلڈنگ جہاں پہ پیشنٹس ہیں، علاج کروا رہے ہیں، وہ بھی بہت سینسٹیو دل کے مرض میں مبتلا وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ ہسپتال کے باہر احتجاج، ہسپتال جیسی بلڈنگ کے باہر احتجاج اور توڑ پھوڑ کرنا جو بعد میں آپ کہہ رہے ہیں ہوئی، جس بھی وجہ سے ہوئی، کون سے آئین اور قانون کے تحت یہ حق حاصل تھا وکلا کو؟ نہیں، مجھے افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو اگر وہاں پہ پرامن تھے تو رہنا چاہیے تھا، اور پرامن یہ جو احتجاج دیکھو وہ پرامن ہی صحیح، میں کہتی ہوں پرامن ہی صحیح، لیکن ہسپتال کے باہر اس انداز میں جو انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرانا یہ آئینی اور قانونی تھا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قانونی اور آئینی تھا، لیکن ظلم انہوں نے کیا، زیادتی کی، ڈنڈے لے کے چڑھ دوڑے جان بوجھ کے۔ جو پہلے سے مسلح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ڈنڈے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، جو پتھراؤ کر دیا، یہ سچویشن کو خراب کیا گیا۔ اور اگر یہ معاملہ پہلے سال ہو سکتا تھا، اگر یہ گرفتاری کر لیتے یا پھر راضی نامہ ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی معاملہ سال ہو سکتا تھا کہ یہ وائرل نہ ہوتی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے لائسنس معطل ہو رہے ہیں تو وہ کیسے جائز نہیں ہے، وہ کیسے صحیح نہیں ہے؟ آپ کے تو خود ہوئے چند ہفتے قبل، آپ کو یاد ہے نا، ڈاکٹرز کو ہنگامہ آرائی کرنے پہ، توڑ پھوڑ کرنے پہ ملازمتوں سے فارغ کیا گیا تھا۔ اچھا کیا تھا وہ تو اپنی، دیکھیں اپنی مراد کے لیے وہ لوگ صرف سٹرائک کرتے ہیں، یہ ایمرجنسی میں سٹرائک کال کر دیتے ہیں وہ لوگ، اور ان کے لاش پڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پیسے لے آؤ تو لاش لے جاؤ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی مریض ڈیڈ ہو گیا ہوتا ہے، مر گیا ہوتا ہے، لیکن وہ پیسے پھر بھی ان کے پیرنٹس سے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے آغاز کیا تھا کہ آپ شرمندہ ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ بریک سے واپس آ کے کچھ اور ہمارے وکلا حضرات جو ابھی تک اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وکلا کمیونٹی کے احتجاج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی اور شرمندگیوں کو دلا سکیں۔ ایک اور بیوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بریک سے واپس آ کے، اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی اسی دن اسی انسیڈنٹ کے اندر ہوئی ہے۔ رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک۔ Thank you.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पहले मैं मंजूरा बीबी आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पर हंगामा आराई शुरू हो गई, तोड़ फोड़ शुरू हो गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहस यही चल रही है कि डॉक्टरों ने किया, पहले वकील साहब बैठे हुए वो कह रहे हैं डॉक्टरों ने पथराव किया, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी वकला ने किया, जो कि मनाजिर ऑब्वियसली मीडिया दिखाता भी है। आप क्योंकि बहुत बड़े सदमे से दो चार हैं, आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या उस दिन आप बता सकती हैं कि क्या ये वकील कर रहे थे या डॉक्टर कर रहे थे, किसकी तरफ से ये पथराव हो रहा था? भाई साहब गेट बंद सी, गेट ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਗੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਠਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੱਠਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਪਲਾਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖਣ ਡਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਤਿੱਕਰ ਫੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਸ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਨੱਠੇ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਗਾਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। और ये कहते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स और जो नर्स, ये कहते हैं वहाँ डॉक्टर और नर्सों ने कहीं अस्पताल के छत से ऊपर से पथराव किया है, पत्थर फेंके हैं। आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ? ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਕਿਤੇ ਪਏ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है, ਇਹ ਮੈਂ ਨੱਠਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਦੇ। लेकिन मैं बोलो सब ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गई। वो कह रही बाहर मौजूद थी और वकला की तरफ से, क्योंकि अंदर वही दाखिल हुए हैं। मैं सीसीटीवी फुटेज जी 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 मंजूरा बीबी साहब आप बात मुकम्मल कर लें। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪ ਨੱਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਧੂ ਕੇ ਜੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਧੂਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠਦੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾਏ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਸਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੇਤਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ? अच्छा, सदाकत अली अब्बासी साहब दुनिया तो चल गए, वो तो नहीं ना वापस होने हैं। उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। उनका क्या कसूर था? वो तो बीमार अपने इलाज के लिए वहाँ मौजूद थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अब्बासी साहब। अब मुझे ये बताएं, पंजाब हुकूमत कहाँ थी? अब सवाल राना मशहूद साहब ने भी किया, मेरा भी। देखिए मैं अच्छा, अभी आपके विजुअल चल रहे हैं, भी वहीं से इलाज करा रही थी? जी जी सादिया, अगर मैं बात कर लूँ, मैं अपना नहीं सी कराउंदी भाई। जी जी जैसे मंजूरा बीबी ने भी बात की जी जी अब्बासी साहब कि देखें अगर कोई डॉक्टर्स और वकीलों का झगड़ा होता और डॉक्टर कहीं जाके उन्होंने बार पे हमला किया होता, या फिर आप देख लें कि आप कह रहे हैं पंजाब हुकूमत कहाँ थी जब ये गेट खुल रहा है, तो वहाँ पे पुलिस वो मौजूद है। लेकिन वकला कम्युनिटी के बारे में एक इमेज है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं,
ان پہ شاید جس طرح ایک عام بندے پہ، حالانکہ یہ پولیس کی غلطی ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی جس طرح ان کو شاید کسی عام پروٹیسٹرز کو کی جاتی ہے. پڑھے لکھے اور قانون دان سمجھ کے شاید پولیس نے ان کے دباؤ میں آ کے ان کو نہیں چلیں مجھے ایک بات بتا دینا. میرا سوال سنیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کیسے پنجاب حکومت کدھر تھی؟ سر یہ معاملہ کوئی جو کہہ رہے ہیں کہ مہینہ 1.5 مہینے سے چل رہا تھا، ایک حکومت کے پاس، حکومت کے چیف ایگزیکٹو کے پاس یہ ساری خبریں جاتی ہیں، متعلقہ اداروں میں جاتی ہیں، متعلقہ منسٹریز میں جاتی ہیں، وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ آلریڈی تیار رہتی ہیں، انٹیلیجنس شیئر ہو رہی ہوتی ہے یہ کہ جی اس قسم کا معاملہ کوئی بن رہا ہے، اور پھر 7 کلومیٹر تک وہ چلتے جا رہے ہیں، قافلہ ان کو کہیں روکا ہی نہیں جا رہا ہے. پنجاب پولیس کھڑی ہوئی ہے، بے بس ہے، کچھ کر نہیں رہی ہے. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ تو پنجاب حکومت کی غلطی ہوئی نا. نہیں دیکھیں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی اس میں غلطی ہے، لیکن پولیس کے ساتھ پولیس کا ماضی میں پولیس کو جس طرح مس یوز کیا گیا پولیٹیکلی ماڈل ٹاؤن میں استعمال کرنے کے بعد، وہ سارے کیسز پولیس والوں پہ بنا دیے گئے، اور وہ جو رانا ثنا صاحب تھے یا شہباز شریف صاحب تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. پولیس میں بھی شاید وہ ول کی کمی ہے، جس طرح ماضی میں پولیس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا، اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے. یہی ہمارا رونا ہے، یہی ہمارا گورننس کا ایشو ہے کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں چھوڑ کے پنجاب میں خاص کر ایک خاص طریقے سے بیوروکریسی کو اور پولیس کو برباد کیا گیا. تو شاید ان کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں ہے اور ان کو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے. بات یہی ہے نا، چلیں ادھر ماڈل ٹاؤن ہوا تو وہ ماڈل ٹاؤن میں 14 شہیدوں کے قاتل کو اگر آپ ان کے قاتلوں کو سزا دے دیتے، سانحہ ساہیوال والوں کو سزا دے دیتے، صلاح الدین والے کیس میں سزا مل جاتی ان لوگوں کو، تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی نا. آپ نے بھی نہیں کیا، آپ نے بھی جو تبدیلی لانی تھی وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی. آپ لوگ بھی بیوروکریسی میں تبدیلیوں پر بس زور ہے آپ کا بھی. اس میں فرق یہ ہے کہ جہاں ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا وہ تو سیاسی طور پہ ایک سیاسی حکومت نے اپنے سیاسی مخالف کو پولیس گردی کروائی تھی، گلو کریسی کرائی تھی، وہ ایک الگ چیز تھی. یہاں پہ جو لوگ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں وہ بیسیکلی قانون کے طالب علم ہیں، قانون انفورس کرنے والے ہیں، قانون کی تشریح کرنے والے ہیں. تو میرا خیال ہے پولیس کو ظاہر ہے ایک کمیونٹی کا، اس لابی کا، اس پریشر گروپ کا انہوں نے دباؤ محسوس کیا. 7 کلومیٹر تک آ جاتا ہے مجمع اور وہاں پہ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ جب وہ آئے پولیس وہاں پہنچ گئی، پولیس وہاں پہنچ گئی کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں سعدیہ پولیس وہاں پہنچی ہے، لیکن شاید پولیس نے ان کو مین ہینڈل نہیں کیا. 7 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد پولیس پہنچی ہے، وہاں کم از کم 1 گھنٹہ لگا آنے کے لیے، اور ان کو گزرنے دیا گیا. وہاں پہ کسی کو کوئی پورا گھنٹہ تک اتنی دنیا آ رہی تھی. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، کوئی بریک، اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم PIC کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس دن اس المناک افسوسناک حادثے کے اندر 6 مریضوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں. ابھی منظورہ بیوی سے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ تارکہ پروین صاحبہ موجود ہیں جو کہ بیوہ ہیں محمد انور صاحب کی، اور محمد انور صاحب کی بھی اسی دن اسی حملے کے اندر ڈیتھ ہوئی ہے. تارکہ صاحبہ السلام علیکم. سب سے پہلے ہماری تعزیت قبول کیجیے گا. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے آپ کے ہسبینڈ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اور جس انداز میں یہ چیزیں، یہ مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں، یقین جانیے دکھ ہوتا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ اگر اس وقت موجود تھیں وہاں پر تو بتا دیں کہ کیا ہوا تھا، کیا مناظر تھے، کس کی طرف سے یہ معاملہ شروع ہوا؟ معاملہ تو اس طرح ہے کہ اسی اپنے وارڈ دے اپنے شوہر نوں لے کے اتنے وارڈی تھا تے دیوار میں شیشے لگے ہوندے نے، اتوں اسی باہر منظر دیکھا ہے کہ پہلے پڑوسی اینی کھلوتی رہی ہے کافی ٹائم، یہ نہیں پتا باہر کی ہو رہا تے کی نہیں. تھوڑی دیر بعد انج دنیا ادھر نوں بھجی، بہت ہی دنیا سی کیا پتہ نہیں باہر کی ہو گیا. اگے وہ تے پیچھے کالے کوٹاں والے یہ دوڑے نے. پھر واٹاں تے شیشیاں ٹوٹن دی آواز آئی، کی کچھ ہویا اے نہیں پتا چلیا، کنے توڑے، کی بنیا باہر. ایک باہر بھی پہلے قیامت دا منظر چلدا رہا، پھر کمبلیاں دے شیشے ٹوٹے نے، اتنے قیامت دا منظر چلدا رہا.
پھر ڈانگا چھوٹے جدے جدے ہاتھ آئی وہ چلیاں آکسیجن لوکاں دے لاتے میرے شوہر دا بھی آکسیجن لاتا سی. اچھا کس نے ہوتا یہ وکیلوں نے کالے کوٹ والوں نے؟ اس وقت تے عوام کالے مطلب سارا اتنے انج سی کہ جدا ایک اللہ معافی دے میدان جنگ نہیں ہوئی جاندی انج قیامت والا حساب اتنے ہو گیا. لوکاں نے آکسیجن میرے شوہر دا لاتا کہ انج چیکو پکار تے جداں پتہ نہیں کی اتنے بن گیا. اس تو بعد آنسو گیا چھٹے نے ساری دنیا ہاتھ بج گئی. واحد اس واٹ پوری دے وچ. اچھا آپ کے شوہر کیا کرتے کیا تھے؟ وہ ڈرائیور رکشہ چلاتے تھے چیچی. اچھا اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ آپ کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا ہمارے پروگرام کے ذریعے حکومت سے کوئی اپیل بھی کرنا چاہتی ہیں. ہاں جی 4 میرے بچے نے 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اس تو بعد آنسو گیا جدوں باہر اللہ کیتا نا کہ آنسو گیا تو چلے گیا. اس تو بعد سب لوگ بھج گئے. واحد اتنے میں تے میرا شوہر اینی میں اتنے چیخو پکار کی کوئی اللہ دا بندہ میری مدد کرے سانو بچا لو سانو بچا لو. بڑی میں چیخو پکار کر کے اللہ کو مدد منگتی رہی ہوں. اللہ جانے نیک بندے پولیس ہے سی ڈاکٹر سی میرا حساب ڈاکٹر ہی پتہ نہیں کدھروں دی آئے نے. انہوں نے سانو قیامت دے منظر جو کڈ کے لے کے جا کے پتہ نہیں کیڑے پاسے انہوں نے سانو سیف کیتا ہے. اس تو بعد میرے شوہر دی طبیعت جڑی ہے نا ایک دم ہی ڈاؤن ہو گئی. میرے سر تو سایہ اڈ گیا. میرے بچوں نے سر کا سایہ اڈ گیا. کسی کا کچھ نہیں کیا. میں بیوہ ہو گئی. میرے بچے جڑے یتیم ہو گئے. میرے تو ایک دم قیامت ٹوٹ گئی. میری ویڈیو دیکھی ہوئے گی تسی کہ میں اپنے شوہر کا کہ ننگے سر پج دیتے ہی ہے. میرے کچھ نہیں اتنے نظر آیا. بیڈ میں لے کے نال میں بیڈ نو لے کے اپنے شوہر دے دوپٹہ کھلا کر کے کھانے رکھیا. تینوں سانس بھی صحیح ہوئی ہے پر تھوڑی دیر بعد انہوں کی ڈیتھ ہو گئی. میرے کو ماسک آکسیجن ماسک اتار دیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی. اب رانا صاحب آپ اس پہ آپ ہی کامنٹ کر دیں. ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں, پولیس تماشا دیکھ رہی تھی. صداقت علی عباسی صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں کی پولیس تھی, آپ لوگ اس طریقے سے چھوڑ کے گئے تھے. کیا کیا جائے؟ یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کو جو آپ سکھائیں گے نا معاشرہ پھر وہی سیکھ کے چلتا ہے. پچھلے 7 سال کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے معاشرے کو کیا سکھایا گیا؟ عدم برداشت اور تشدد کہ مار دو, گھیر لو, آگ لگا دو. مطلب یہی چیزیں سکھائی گئی نا معاشرے کو. تو ایلڈرز کا کام اور لیڈرز کا کام ہمیشہ معاشرے میں پیشنس لے کر آنا ہوتا ہے. اور اسی طرح لائرز کے لیے میں خود ایک وکیل ہوں, بار کا میں سیکٹری رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کا. تو ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ یہ کالی وردی جو ہے یہ علامہ اقبال نے پہنی, یہ کالی وردی قائد اعظم نے پہنی. اس وردی کا بڑا تقدس ہے اور معاشرے میں جو وکیل کی عزت ہے وہ اس کے اسی سٹیچر کی وجہ سے ہے. تو ہمیں اس سٹیچر میں اضافہ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو گیا تھا, ہاسپٹل پہ جانا نہیں بنتا تھا, لیکن میرا صداقت عباسی صاحب سے بھی ایک سوال ہے کہ یہ ہر بات میں ماڈل ٹاؤن کرتے ہیں. 15 ماہ آپ کی حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے, آپ نے نئی JIT بنائی, آپ کے لوگ حکومت جو ہے وہ ہائی کورٹ جا کے اس کی چلان کو, اس کی تفتیش کو رکوانے کی درخواستیں دے رہی ہے. اور وہ ہوم سیکٹری جو ماڈل ٹاؤن سانے کے اوپر تھے, آپ ان کو سلوٹ کر کے آج آپ نے چیف سیکٹری لگا دیا ہے. وہ جو DIG انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن میں تھے آج ان کو آپ نے CCPO لاہور لگا دیا ہے. اٹ مینز کہ ماڈل ٹاؤن ایک جھوٹ تھا, آپ نے اس جھوٹ کو مان لیا اور اس کے اندر جن لوگوں کے نام ہوتے تھے آج وہ بہترین جگہوں پہ بیٹھ کے سرو کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا بھی یہی موقف تھا کہ ہم ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو لگاتے ہیں, میرٹ کی بنیاد پر لے کر چلتے ہیں, جو آج ہمارے موقف کی اس حکومت نے خود تائید کر دی ہے.
ٹھیک ہے، وہ ایک ایڈمیشن آف فیلئر بھی آ گیا یقینی طور پہ. عمیر بلوچ صاحب یہ مجھے بتائے گا اب اس دن جو ہوا ایک ہن کسے دے گھر جا کے روڑا مارو اگلے دو تو مار دے آ نا. یہ کہندے نا اٹاں روڑے مارے ڈاکٹراں نے. جی ایک میں کسے دے گھر جا کے ماروں گی اگلے نے دو تو مارنے ہیں نا. یہ اپنے تے اجر نہیں نا آن دیندے تے جنہاں دے بچے یتیم آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے کس نے مارا ہے. وہ انہوں نے جو دیکھا وہی بتائیں گے. اس نے مارا ہے کہ ہن کہندے ہیں نا ڈنڈے روڑے مارے انہاں ڈاکٹراں نے. تے مریضاں دا وچ کی قصور سی؟ ذرا مجھے موقع دیجیے گا. غریباں دا وچ کی قصور سی؟ معاملہ تو کوئی تہاڈا اپنا چلدا پیا نا. غریبوں کا بالکل صحیح ہے. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر معاملہ اپنا چل رہا ہے ڈاکٹروں کا اور وکیلوں کا چل رہا ہے, ادھر ڈاکٹروں کی کوئی ہڑتال ہوتی ہے تو وہ ایمرجنسیاں ہسپتال او پی ڈیز بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے. اس میں بھی بیچارے غریب مریضوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں صبح سے رات تک. وکیلوں اور ڈاکٹروں کی اپنی لڑائی ہوئی تو تب بھی جو مرے وہ غریب مریض مرے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ مطلب یہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اگر جاہلوں والا یہ ہمارے لوگ کام کریں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. عمیر بلوچ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی کرنے ہیں نا انہوں نے معاملے انہوں نے اپنے چل رہے ہیں تو غریباں دے بچے یتیم کیوں کر دے ہے. اچھا, یہ بارز کیوں متحد ہو گئی دہشت گردی کے مرتکب افراد کی حمایت میں؟ یہ دہشت گردی ہوئی ہے, بارز کیوں متحد ہیں؟ دو چیزیں. جب سے یہ کال شروع ہوا میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی کہ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ فیل تھی, جو کہ مہینہ پورا یہ ایشو چلتا رہا, 780A لگا رہا, لیسنس سسپینڈ نہیں ہوئے, گرفتاریاں نہیں ہوئی, پھر پرووک کیا گیا, اس کے بعد رضینامہ بھی ہو گیا, پھر بھی انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. پھر جب ادھر سے 7 کلومیٹر پیدل چل کے آئے تھے پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ خاموش رہی. گزارش اس حد تک تھی کہ پھر جب یہ سچویشن ہوئی میڈیا, پاکستان بار کونسل کی سٹرائک, پنجاب بار اور پورے پاکستان میں سٹرائک صرف اس بات کی تھی کہ جناب 780A لگنے کے باوجود آج تک ڈاکٹر کا لائسنس سسپینڈ نہیں ہوا, ہمارے لائسنس سسپینڈ ہے. ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, ہمیں گرفتار کیا گیا, ہمارے اوپر ماسک چڑھایا گیا, ان کے اوپر سعدیہ یہ کسی کو سسپینڈ کرنا اتنا میٹر کرتا ہے یا لوگوں کی جانیں چلی گئی وہ میٹر کرتا ہے؟ گزارش اس حد تک ہے کہ جانے چلی گئی, یہی ہے کہ دوبارہ ہو جائے گا نا سر. آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کم از کم عباسی صاحب دیکھو آپ ہمارے لیے عزت کے قابل ہے, لیکن کم از کم یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ 1 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, آپ ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو کم از کم ان کو بٹھا کے فیصلہ کرا دیتے ہیں. راضینامہ ہونے کے باوجود ان کو گرفتار آج تک گرفتار کیا ہے. آپ ان کو جنہوں نے دہشت گردی کی اور جو لوگ غریب مارے گئے ہیں ان کو معزز وکیلوں کی طرح ٹریٹ کریں گے, وہی ڈاکٹر جو غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے ان کو ہم معزز ڈاکٹروں کی طرح ٹریٹ کریں گے. لیکن یہاں پہ غریب کا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ماں والا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ صداقت عباسی صاحب کی حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ یو ٹرن لیتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر ایک دن میں یو ٹرن لے لیا, 60 وکیلوں کے جو لائسنس معطل کر دیے تھے بحال کر دیے. میں نے کیا ہے لائسنس بھی بحال میری بات سنیں, بلوچ صاحب سے کہہ ذرا بات کریں. ہمارے وکیل بھائی ہیں لیکن ہم یہ اس دیکھیں سعدیہ دو باتیں, ایک تو یہ کہ کسی کا لائسنس سسپینڈ ہو یا نہ ہو وہ قانون کی بات ہے, اب جو کچھ ہوگا وہ تو قانون ہوگا, لیکن جو ہوا وہ بالکل کسی طرح سے برداشت کے قابل نہیں ہے. رانا مشہود صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کچھ کہا گیا. دیکھیں ابھی بھی پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق کسی سے چھینا نہیں جا سکتا, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ وکیل ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ کسی کے حق آپ چھین نہیں سکتے. اور یہ کہہ دینا کہ ماڈل ٹاؤن میں غلط ہوا تھا. دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, 14 لوگ شہید ہوئے تھے. بنے گی جس ملک میں جب غریب جو ہے وہ معزز ہونا شروع ہوگا. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. عباسی صاحب آپ کا, رانا مشہود صاحب آپ کا, عمیر بلوچ صاحب آپ کا, طارقہ بی بی اور منظورہ بی بی آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور ایک بار پھر سے تعزیت آپ دونوں سے. آج کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.